بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت نمبر 10. وروى الإمام عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال افطر الحاجم والمحجوم. امام عبد الرزاق متوفہ 211 ہجری نے معمر سے روایت کی، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حسن بصری سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پچھنا لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. احناف کے پاس پچھنا لگانے سے اور پچھنا جس کو لگایا جائے دونوں کا روزہ نہیں ٹوٹتا. دیگر فقہا کے پاس ہے جو حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں حاجم اور محجوم دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. احناف یہ کہتے ہیں اکثر فقہا کہ اگر پچھنا لگانے سے خون جو بہہ جاتا ہے، فاسد خون نکالا جاتا ہے پچھنا لگانے کے ذریعے، اگر پچھنا لگانے کی صورت میں کمزوری لاحق ہونے کا خطرہ ہو، ڈر ہو، جس کی وجہ سے وہ روزہ پورا نہ کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے پچھنا لگانا مکروہ ہے. ورنہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے حالت روزہ میں آپ نے پچھنا لگوایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھنا لگانے سے حاجم ہو چاہے محجوم ہو، دونوں میں سے کسی کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر تجربے سے بات ثابت ہو جائے کہ اگر کوئی شخص پچھنا لگانے کی صورت میں کمزور پڑ سکتا ہے اور روزے کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کے لیے فقہا نے حالت روزے میں حجامہ کو مکروہ قرار دیا. روایت نمبر 11. وروى ابن منصور قال حدثنا هشيم اخبرنا يونس عن الحسن عن عمر وعلي رضي الله عنهما رفع القلم عن ثلاثة الحدیث. روایت نمبر 11 کا ترجمہ ہے امام ابن منصور متوفہ 272 ہجری دی ہے اوپر 27 ہجری نہ 27 27 ہے. اچھا اوپر 27 ہے کیا؟ ابن منصور، ہاں ابن منصور، امام ابن منصور متوفہ 227 ہجری نے روایت کیا ہے کہ ہم سے حشیم نے بیان کیا، انہیں یونس نے خبر دی، انہوں نے حسن بصری سے، اور وہ سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. 3 لوگوں سے یعنی 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے آخر حدیث تک پوری. وہ 3 کون ہیں اس کا انہوں نے تذکرہ کیا. روایت نمبر 12. وروى الإمام ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن مطر عن الحسن قال قال علي رضي الله عنه افطر الحاجم والمحجوم. روایت نمبر 12 کا ترجمہ ہے امام ابن ابی شیبہ متوفہ 235 ہجری نے روایت کیا ہے کہ ہم سے ابن علیہ نے بیان کیا، انہوں نے ابن ابی عروبہ سے روایت کی، انہوں نے مطر سے، اور انہوں نے حسن بصری سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پچھنا لگانے و لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روایت نمبر 13. وروى الامام ابن ابی شیبہ ایضا قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابن فضیل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علی رضی اللہ عنہ قال هي 3. روایت نمبر 13 ہے. جی برابر. امام ابن ابی شیبہ ہی نے روایت کیا ہے کہ ہمیں ابن فضیل نے خبر کی، انہوں نے عطا بن سائب سے روایت کیا، انہوں نے حسن سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کنایا سے 3 بار طلاق دینے سے 3 ہی ہوتی ہیں. کنایا کے الفاظ سے اگر کوئی 3 طلاق دے تو 3 واقع ہوتی ہیں. حدیث نمبر روایت نمبر 14. وروى الامام ابن ابی شیبہ حدثنا ابن علیہ عن لیث عن الحسن قال قال علی رضی اللہ عنہ طوبى لكل عبد نومة عرف الناس ولم يعرفه الناس وعرفه الله منه برضوان اولئک مصابيح الهدى يجلى عنهم كل فتنة مظلمة ويدخلهم الله في رحمته ليس اولئک بالمذايع البدر ولا بالجفاة المرائين. روایت نمبر 14. امام ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابن علیہ نے بیان کیا، انہوں نے لیث سے، انہوں نے حسن بصری سے روایت کیا، انہوں نے کہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا بشارت ہے، خوشخبری ہے عاجزی کرنے والے ہر شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو عاجزی کرنے والا ہو کہ وہ لوگوں کو جانتا ہے اور لوگ اسے نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پہچان راضی برضا رہنا ہے. اللہ. یہی لوگ ہدایت کے چراغ
ہیں جن سے ہر تاریک فتنے کو روشنی میں بدل دیا جاتا ہے، جن سے ہر تاریک فتنے کا خاتمہ ہوتا ہے، سمجھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، اور یہ لوگ اسرار کو افشا کرنے والے، راز کو فاش کرنے والے اور جھگڑالو ریاکار نہیں ہوتے۔ ایسے اشخاص کے لیے خوشخبری ہے۔ طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام بھی ہے۔ اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا طوبہ کے معنی ایک جنت میں ایک درخت کا نام ہے جو اتنا گھنا ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال تک اگر سفر کرتا رہے اس کے گھنے سائے میں، 100 سال مکمل ہو جائیں گے لیکن اس درخت کا سایہ اس میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ انہیں طوبہ کی تشریح ہے۔ طوبہ جو فرمایا آپ، اچھا اس شخص کے لیے طوبہ درخت ہے، یہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ لوگ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، لوگ اس کو نہیں جانتے لیکن وہ لوگوں کو جانتا ہے۔ بالکل یہ طور پر روحانیت اختیار کیا ہوا نہیں ہے، لوگوں سے کٹا ہوا نہیں ہے، وہ لوگوں کو جانتا ہے لیکن لوگ اس کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہیں، اور اس کی شناخت پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ تقدیر، راضی برضا رہنا اس کی علامت ہے۔ تو یہی لوگ یعنی لوگ اس کو راضی برضا سے جانتے ہیں، یہ پہچان نہیں، اللہ کے پاس اس کی شناخت کیا ہے؟ پہچان۔ اچھا، اللہ کی جو مرضی ہے اس پر وہ راضی رہتا ہے۔ اپنی طرف سے کچھ ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں آج بارش ہونا تھا، دھوپ نہیں نکلنا تھا، ایسا نہیں، بس اللہ کی کیا مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی میں جو اپنی مرضی کو فنا کر دیتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر جو راضی رہتا ہے کہ اللہ نے اس کے حق میں جو بھی فیصلہ کیا ہے اس کو وہ منظور ہے۔ روایت نمبر 15، وروى الامام حناد قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن الحسن عن علي رضي الله عنه نحوه۔ روایت نمبر 15 کا ترجمہ ہے، امام حناد متوفی 243 ہجری نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابن فضیل نے بیان کیا، انہوں نے لیث سے، انہوں نے حسن بصری سے، اور انہوں نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا۔ روایت نمبر 16، یعنی اوپر والی جو روایت ہے سیم وہی ہے، صرف راویاں بدل گئے، سمجھے، سند چینج ہو گئی۔ روایت نمبر 16، وروى الامام الدارمی قال اخبرنا ابو النعمان حدثنا وهيب حدثنا يونس عن الحسن ان علی رضی اللہ عنہ كان يشرك الجد مع الاخوة الى السدس۔ روایت نمبر 16 کا ترجمہ ہے، امام دارمی متوفی 255 ہجری نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ابو النعمان نے خبر دی، ان سے وہیب نے بیان کیا، انہیں یونس نے بیان کیا ان سے، انہوں نے حضرت حسن بصری سے روایت کی کہ بے شک حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ دادا کو اولاد کے ساتھ وراثت کے چھٹے حصے میں شریک کرتے تھے۔ یہ وراثت کی جو اصطلاحات ہے، سدس چھٹا حصہ، سمن آٹھواں حصہ، نصف آدھا حصہ، ربع چوتھائی حصہ، تو ایسے یہ جو وراثت کے مسائل ہیں اس میں دادا کو اولاد کے ساتھ شامل کر کے وراثت کے جو چھٹا حصہ ہوتا تھا اس میں دادا کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ وراثت میں شریک کرتے تھے، ان کو بھی اولاد کے ساتھ شامل کر کے چھٹا حصہ، متوفی کے مال کا چھٹا حصہ عطا کرتے تھے۔ روایت نمبر 17، وروى الامام البزار قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا اشعث عن الحسن قال قال علی رضی اللہ عنہ كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال فيه الوضوء۔ روایت نمبر 17 کا ترجمہ ہے، امام بزار متوفی 292 ہجری روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن معمر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں روح بن عبادہ نے اور انہیں اشعث نے بیان کیا، وہ حضرت حسن بصری سے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کثرت مزی کا شکار تھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا حکم کیا ہے، مزی نکلنے پر کیا غسل واجب ہے یا وضو واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر وضو ہی کافی ہے۔ شہوت کے ساتھ منی نکلنے پر غسل واجب ہوتا ہے، البتہ مزی اگر نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، صرف وضو کرنا کافی ہے، طہارت لے کر پاکی حاصل کر کے اس کے بعد وضو کر لیں تو کافی ہے، مزی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ روایت نمبر 18، وروى الامام ابو يعلى كما قال الحافظ ابن حجر وقع في مسند ابي يعلى قال حدثنا جويرية بن اشرس قال اخبرنا عتبة بن ابي الصهباء الباهلي قال سمعت الحسن يقول سمعت عليا
رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المطر وقال السیوطی قال محمد بن الحسن بن السیرفی شیخ شیوخنا هذا نص صریح فی سماع الحسن بن علی رضی اللہ عنہ رجالہ ثقات جویریۃ وثقہ ابن حبان وعتبۃ وثقہ احمد وابن معین۔ روایت نمبر 18، امام ابو یعلا متوفہ 307 ہجری نے روایت کیا، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ مسند ابی یعلا میں ہے، ابو یعلا نے کہا ہمیں جویریہ بن اشرس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عتبہ بن ابی صحبہ باہلی نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش کی سی ہے۔ یہ روایت بھی حضرت حسن نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کی۔ امام سیوطی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ الشیوخ محمد بن حسن بن سیرفی نے فرمایا یہ امام حسن بصری کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سماع کرنے پر نص صریح ہے، بالکل کھلم کھلی یہ دلیل ہے کہ حسن بصری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سماع حدیث کا شرف حاصل ہے۔ اس کے تمام رجال ثقہ ہیں، تمام کے تمام راوی قابل اعتماد ہیں۔ جویریہ کو، یہ جو راوی ہے جویریہ بن اشرف، ان کو ابن حبان نے اور عتبہ کو امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے ثقہ قرار دیا ہے، قابل اعتماد قرار دیا ہے۔ یہ جویریہ یہ صحابیہ ہے یا صحابی ہے؟ یہ صحابی نہیں ہے، بعد کے راوی ہے یہ، اچھا بات کے کیونکہ امام احمد بن حنبل اچھا بعد کے جو راوی ہے ہاں تو یہ راویہ ہے یا راوی ہے؟ راوی ہے، جویریہ نام مرد کا نام ہے یہاں، جویریہ بن اشرس، اور ان کو امام احمد بن حنبل وغیرہ نے ثقہ قرار دیا ہے، یعنی یہ روایت میں جو سند میں جو راوی ہیں یہ سب کے سب قابل اعتماد ہیں۔ تو بارش کی طرح ہے، یعنی جیسے بارش کا لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بارش کا ابتدائی حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ پتہ نہیں۔ مطلب امت میں ہمیشہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس امت میں ایسے اہل اللہ ہوتے ہیں، ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی بدولت کائنات کا نظام چلتا رہتا ہے، اور جب دین میں کوئی خرابی بگاڑ پیدا ہوتا ہے یا کوئی خرابی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے اختتام پر، ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے، روانہ کرتا ہے، جو دین میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو وہ دور کرتے ہیں اور دین کی تجدید کا، اس کے رینیول کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ حدیث نمبر روایت نمبر 19 وروى امام ابو جعفر الطبری قال حدثنا ابن حمید قال حدثنا ابن المبارک عن ابن عیینہ عن اسرائیل ابی موسیٰ عن الحسن عن علی رضی اللہ عنہ قال فینا واللہ اہل بدر نزلت ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ روایت نمبر 19 جس کا ترجمہ ہے امام ابو جعفر طبری متوفہ 310 ہجری کہتے ہیں ہم سے ابن حمید نے بیان کیا، ان سے ابن مبارک نے بیان کیا، انہوں نے ابن عیینہ، انہوں نے اسرائیل ابو موسیٰ سے، انہوں نے حضرت حسن بصری سے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اہل بدر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ حجر کی آیت نمبر 47، سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 47۔ حضرت علی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم بدریوں کے بارے میں، اہل بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو آیت کیا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جنتیوں کا تذکرہ ہے، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، یقیناً متقی باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا اہل جنت سے، اہل ایمان سے، جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور امن کے ساتھ رہو، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم وہ ساری قدرت باہر کھینچ لیں گے جو دنیا میں ان کے سینوں میں۔ ابھی آپ جو تلاوت کرے اس کا معنی الگ ہے، پھر یہ آیت کا معنی الگ ہے۔ اس سے پہلے کے 2 آیتیں ہیں، جی جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ اچھا جنتی باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور امن اور سکون کے ساتھ رہو، یا کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد یہ آیت ہے تو اور ہم وہ ساری قدرت باہر نکال لیں گے، کھینچ لیں گے جو دنیا میں
ان کے سینوں میں دلوں میں مغالطے کے باعث غلط فہمی کی وجہ سے ایک دوسرے سے جو قدورت آ گئی تھی دنیا میں وہ ہم برخاست کر دیں گے، دل پاک و صاف ہو جائیں گے، وہ جنت میں اخوانن بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے متقابلین۔ اگر کسی سے نفرت ہے تو ہم اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اسے پیٹ پلٹا لیتے۔ اور ٹرین میں کیسا بیٹھتے ہیں؟ آمنے سامنے۔ جنت میں جنتیاں آمنے سامنے روبرو کب بیٹھتے ہیں؟ جب دلوں میں کوئی کینہ، کپٹ، حسد اور بغض نہ ہو کسی کے تعلق سے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، اور بعض تفسیروں میں ہے۔ آپ حضرت عثمان کا ذکر کرتے ہیں کہ میں، عثمان، زبیر اور طلحہ اس حال میں ہوں گے، مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا کہ ان کے دلوں سے ہم غلط فہمیوں کے باعث اگر کچھ رنجش آ گئی تھی دل میں، اس کو بھی صاف کر دیں گے ہم، صاف کر کے بالکل جنت میں ان کو ایسا بٹھائیں گے جیسے آپس میں بھائی بھائی محبت کے ساتھ جو مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرتے ہیں، روبرو بیٹھتے ہیں۔ اگر نفرت رہی تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اسے عام طور پر اسے اپنا رخ پھیر لیتا، چہرہ پھیر لیتا، ان جہاں ہوتا ہے وہاں سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ جنت میں اخوانن بھائی بھائی بن کر رہیں گے، آپس میں متقابلین آمنے سامنے بیٹھیں گے ایک دوسرے کا دیدار کرتے ہوئے، سمجھے۔ سبحان اللہ۔ روایت نمبر 20 وروى الامام ابو جعفر الطبري ايضا قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن الحسن عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى وادبار السجود قال الركعتان بعد المغرب۔ روایت نمبر 20 کا ترجمہ ہے، امام ابو جعفر طبری نے ہی روایت کیا، فرماتے ہیں ہم سے ابن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا، انہوں نے حمید سے، انہوں نے حسن سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے آیت کریمہ و ادبار السجود سورہ قاف آیت نمبر 50 و ادبار السجود سجدوں کے بعد کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا مطلب ہے؟ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود۔ رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کیجیے اور آپ نماز کے بعد بھی، اس سے مراد مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں۔ وادبار السجود سے مراد مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا مراد ہے۔ روایت نمبر 21 وروى الامام الطحاوي قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابو عمر الحوضي قال حدثنا حمام عن قتادة حدثنا حمام عن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو ان علي رضي الله عنه قال في الرهن يترادان الزيادة والنقصان جميعا فإن أصابته جائحة بريئة الحدیث۔ روایت نمبر 21 کا ترجمہ ہے، امام طحاوی متوفہ 321 ہجری نے روایت کیا، کہتے ہیں ہم سے احمد بن داود نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو عمر حوزی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے حمام نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حسن بصری اور خلاص بن عمرو سے روایت کیا کہ بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رہن کے بارے میں فرمایا، وہ دونوں رہن رکھنے والا، رہن رکھ لینے والا، یعنی راہن اور مرتہن دونوں کمی یا زیادتی کو واپس لوٹائیں گے، پھر اگر سامان کسی آفت کا شکار ہو جائے تو رہن رکھ لینے والا بری ہے۔ رہن کا مطلب کسی چیز کو گروی رکھنا۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے ایسا؟ بھروسے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص قرضہ لینا چاہتا ہے تو اب سامنے والا جس کو مرتہن کہتے ہیں، گروی رکھ لینے والا، وہ اپنے قرض کے بھروسے کے لیے، اعتماد کے لیے راہن سے کوئی چیز اپنے پاس گروی رکھ لیتا ہے۔ تو رہن کا ثبوت قرآن اور حدیث سے بھی ہے۔ فریحان مقبوضہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، اسی طرح روایات میں آیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا جس وقت وصال با کمال ہوا، آپ کی ایک جنگی لباس ایک یہودی کے پاس کچھ اناج کے عوض رہن رکھا ہوا تھا۔ تو رہن رکھنے کی شریعت میں اجازت ہے، یہ ایک بھروسے کی ایک شیورٹی ہے، سمجھے۔ رہن کا مطلب کوئی شخص قرض لیتا ہے اور کسی کے پاس اپنی کوئی قیمتی چیز گروی رکھتا ہے، سونا ہے، روپیہ پیسہ ہے، سونا ہے یا پراپرٹی جائیداد وغیرہ ہے، وہ گروی رکھتا ہے۔ تو یہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ راہن، گروی رکھنے والا شخص اگر کسی وجہ سے قرض ادا نہ کر سکے تو مرتہن جس نے گروی رکھ لی ہے اس کی چیز، اس کو وہ بیچ کر اپنا حق لے لے، اپنے پیسے وصول کر لے، اور جو بھی زیادہ اگر ہے، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے قرض لیا، سمجھے 1 تولہ سونا رکھا اس کے پاس، اب یہ قرض ادا نہیں کر سکا تو وہ 1 تولہ سونا بیچ کر کیا کرے گا؟ مرتہن
جو اس کو قرض دیا تھا وہ اپنے 1 لاکھ روپے لے کر اس کے اوپر جو اضافی رقم ہوگی وہ راہن کے حوالے کر دے گا. اگر نہیں برابر قیمت آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کچھ لینے دینے کا مسئلہ باقی نہیں رہتا. اسی طرح اگر رہن رکھی ہوئی چیز اگر کسی آفت سماوی کا شکار ہو جائے, مثال کے طور پر ایک گائے رہن رکھا تھا, سمجھے بجلی گر کر مر جائے یا کچھ ایسی آفت آ جائے جس میں اس شخص کا مرتہن کا کوئی عمل دخل نہ ہو, مرتہن اپنی طرف سے جن کے پاس رہن رکھا گیا ہے تو اس کا کوئی اس میں عمل دخل نہ ہو, جس کے پاس رہن رکھا گیا ہو اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو. آفات سماوی, آفت سماوی جیسے سیلاب میں بہہ کر چلے گئے, سمجھے گا, ان کیا کر سکتا ہے ایک شخص, اس کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی جانور پر یا رہن رکھی ہوئی چیز پر, اگر آفت سماوی کا شکار ہو جائے غیر اختیاری طور پر ہلاک ہو جائے سمجھے, جی تب رہن رکھنے والا بری ہے, یعنی جس کے پاس رہن رکھا گیا تھا وہ ضامن نہیں ہے اس کا. نہیں ہے. بس اتنی ہی بات ہے, سمجھے. اس کا اگر کوئی اس کے پاس سے چوری کر لیا تو وہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. حفاظت کرنے کے باوجود اب ایسا کھلا چھوڑ دیا تھا, چوری ہو گئی تو ذمہ دار ہوگا. اس کی طرف سے کوئی غفلت سستی کوتاہی نہیں ہوئی, پوری حفاظتی انتظام تھا, اس کے باوجود بھی چلے گیا تو وہ ذمہ دار نہیں ہوگا. روایت نمبر 22. اس کو اگلی نشست میں کر لیں گے. ٹھیک ہے, روایت نمبر 22 سے انشاءاللہ اگلی نشست ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.